السلام علیکم ایوریون۔ ابھی جو آپ نے عورتوں کی خوفناک اور دل دہلانے والی چیخیں سنی، دراصل یہ عورتیں پاگل نہیں ہیں بلکہ یہ ایک سیریمنی سیلیبریٹ کر رہی ہیں جسے کہ ریج ریچول ریٹریٹ کہا جاتا ہے، جو کہ یورپین کنٹریز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ عورتیں اس سیریمنی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک موٹی اماؤنٹ بھی پے کرتی ہیں جو کہ $4000 کے آس پاس ہوتی ہے۔ ان عورتوں کو ایک جنگل میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر انہیں ان کی زندگی میں گزرے ہوئے جو بھی حالات ہیں جس میں وہ تکلیفوں کا سامنا کیا ہوگا یا جس طرح کے بھی مشکل حالات انہوں نے دیکھے ہوں گے انہیں یاد دلائے جاتے ہیں، اور اپنے اندر کے خوف کو اور اپنے اندر کی تکلیف کو باہر نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس میں یہ چیختی ہیں اور اپنے اندر کے درد کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس طرح سے لکڑی کے ڈنڈے کو زمین میں پیٹ پیٹ کر اس تکلیف کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اور بعد میں انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو اس تکلیف سے، اب تم اچھا محسوس کر رہی ہو۔ حیرت ہے کہ عورتیں اس طرح کا پاگل پن کرنے کے لیے $4000 جیسی موٹی رقم بھی ادا کر دیتی ہیں، لیکن اس سیریمنی سے ان کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان لوگوں کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے جو کہ اس طرح کی سیریمنیز کو آرگنائز کرتے ہیں اور ان عورتوں سے موٹی فیس وصولتے ہیں۔ خیر، ہمارا اسلام مذہب اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ ہمیں اس طرح کی حرکتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں طرح طرح کی آیتیں نازل فرما دی ہے جو کہ مشکل وقت میں ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہے اور مشکل حالات سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے ہمیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے ہر مشکل میں، ہر اندھیرے میں اجالے کا سبب بنتی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک امید دلاتی ہے کہ اس مشکل کے بعد ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں مزید فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یعنی کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل حالات آئے تو آپ اللہ سے امید مت چھوڑیے اور اداس مت ہوئیے، یعنی کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی حالات دیے ہیں تو بے شک اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے انعام بھی رکھا ہوگا، ہمارے لیے کوئی آسانی رکھی ہوگی، اور ہمارے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں مزید فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، یا تو دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کھلے طور پر بتا دیا ہے کہ اس نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری آزمائش وہ ضرور کرے گا، ہمیں ضرور پرکھے گا، ہم پر مشکل حالات ڈال کر۔ مشکل حالات کی یہاں پر اللہ نے الگ الگ قسمیں بیان کی ہے، یا تو وہ ہمیں دشمن کے ڈر سے، کسی خوف سے ہمیں ڈرا کر ہماری آزمائش کرے گا، یا پھر ہمیں بھوک کی کمی سے آزمائے گا، یعنی ہمارے اوپر رزق کی تنگی کر دے گا، یا پھر مال و جان کے کوئی ڈر سے، یا پھر پھلوں کی کمی سے۔ اس الگ الگ طریقوں سے اللہ پاک ہماری آزمائش کرے گا اور ہمارے ایمان کو پرکھے گا کہ ہم ہمارے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، ہم اللہ پر کتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اگر ہم مشکل حالات میں ڈر جائیں گے، غلط راستے پر چلے جائیں گے تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہی ہے، ہمارے لیے جیل ہے۔ مومن کے لیے دنیا کو جیل کہا گیا ہے۔ ہر وہ ایمان والا جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اس کے لیے ان مشکل حالاتوں سے لڑنا، ان میں صبر کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے الگ الگ آیتیں کھول کر قرآن میں رکھ دی ہیں جو کہ ہمارے لیے صبر کا اور رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک مزید فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کہ اللہ پاک کسی بھی جان کو اس کی قوت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اللہ پاک اس کے اوپر اتنی ہی مشکلیں ڈالتے ہیں، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اتنی ہی سخت سے سخت آزمائشیں لیتے ہیں تاکہ اس کے درجات کو بلند کیا جا سکے۔ آزمائشیں صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی طرح طرح سے آزمایا ہے، جس کی بہترین مثالیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں آگ میں ڈال کر ان کی آزمائش کی گئی، پھر اولاد کی قربانی مانگ کر ان کی آزمائش کی گئی، اور ان دونوں ہی قربانیوں میں وہ کھرے اترے۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام جنہیں بچپن میں کنویں میں ڈھکیل دیا گیا، اس کے بعد وہ غلام بنا لیے گئے، پھر انہیں جیل میں تقریباً 7 سال تک رکھا گیا، پھر اسی ملک یعنی مصر کے وہ بادشاہ بنے۔ تو اس طرح کی آزمائشیں ہمارے نبیوں پر ہو گزری ہے۔ اس طرح سے اسلام ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جب بھی ہم پر کوئی بھی مشکل آئے تو ہم صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلے طور پر اپنے بندوں سے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صبر کو جنت کا ایک خزانہ بھی بتایا گیا ہے۔
اسی لیے ہمیں اس طرح کے چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے بہت ہی زیادہ حوصلہ دیا ہے، سکون دیا ہے اور صبر کرنے کی قوت عطا کی ہے۔ تو آپ اپنے مشکل وقت میں کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے مشکل حالات کو ڈیل کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔